ایک وقت کی بات ہے، ایک جنگل میں خوبصورت جھیل تھی۔ جنگل کے سبھی جانور اس جھیل کے کنارے پانی پینے کے لیے آیا کرتے تھے۔ جھیل کے کنارے والے ایک خوبصورت حصے میں خرگوشوں کا جھنڈ رہا کرتا تھا۔ انہیں کبھی کوئی جانور سے تکلیف نہیں ہوئی تھی، لیکن جب ہاتھیوں کا جھنڈ وہاں سے گزرتا تھا، خرگوشوں کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ جب ہاتھی جھیل کے پاس پانی پینے آتے تھے تو خرگوشوں میں ہلچل اور افراتفری مچ جاتی تھی۔ ہاتھیوں کے پاؤں کے نیچے آ کر کئی خرگوش اپنی جان گنوا چکے تھے۔ اب اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے خرگوشوں کا جھنڈ اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا۔ پورے خرگوشوں نے اپنے بادشاہ کے پاس یہ تجویز پیش کی کہ ان کی جانوں کو خطرہ ہے۔ بادشاہ سلامت، جب بھی ہاتھی یہاں سے گزرتے ہیں ہماری جانوں کو خطرہ ہے۔ ہاتھی اپنی پیاس بجھانے آتے ہیں لیکن ہم ان کے پاؤں کے نیچے کچلے جاتے ہیں۔ آپ ہماری حفاظت کیجیے، ہمیں اس مشکل سے نجات دلائیے تاکہ ہم محفوظ رہ سکیں۔ خرگوش اپنی بادشاہ سے منت کرنے لگے۔ تب بادشاہ نے ایک ضعیف خرگوش کو بلایا۔ آپ عمر اور تجربے میں بہت بڑے ہیں، اس مسئلے اور مشکل سے کیسے نجات پائیں؟ مہربانی کر کے آپ اپنے تجربے کے مطابق مشورہ دیجیے۔ بادشاہ نے کہا۔ ضعیف خرگوش نے کچھ سوچنے کے بعد کہا، بادشاہ سلامت، ہم جھنڈ کے ساتھ جائیں گے اور ہاتھیوں کا مقابلہ کریں گے۔ کچھ نہیں ہوگا۔ کبھی بھی جسمانی طاقت سے زیادہ دماغی طاقت کام آتی ہے، یہی بزرگ لوگ کہا کرتے تھے۔ آپ کو اگر مجھ پر اعتماد ہے تو میں آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں۔ ضعیف خرگوش نے بادشاہ کو اپنا مشورہ دیا، جس کے بعد خرگوشوں کا جھنڈ ایک حوصلے کے ساتھ لوٹ گیا۔ اگلے دن وہاں ہاتھیوں کا جھنڈ آنے سے پہلے ضعیف خرگوش جھیل کے کنارے پہنچ گیا۔ ہاتھیوں کا جھنڈ پانی پینے کے لیے وہاں پہنچ گیا۔ پہلے ہاتھیوں کا سردار پانی پینے کے لیے آگے بڑھا۔ تب ضعیف خرگوش نے اس سے کہا، ہاتھیوں کے سردار، آپ یہاں سے پانی نہیں پی سکتے۔ ضعیف خرگوش کافی غصے میں کہنے لگا۔ اس پر ہاتھیوں کے سردار نے کہا، کیا ہوا؟ ہم کیوں یہاں پانی نہیں پی سکتے؟ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ ہاتھیوں کا سردار کافی غصے میں آ گیا۔ یہ چاند کی جھیل ہے، اس کا بادشاہ چاند ہے۔ ان کی اجازت کے بغیر آپ کئی دن سے پانی پیتے آ رہے تھے، اس لیے چاند بادشاہ بہت غصے میں ہے۔ آپ کو تو اس کا احساس نہیں ہے کہ آپ نے کیا کر دیا۔ اس سے پہلے کہ چاند بادشاہ اور غصے میں آ جائے، آپ یہاں سے چلے جائیے۔ اس طرح کافی سخت لہجے میں ضعیف خرگوش نے کہا۔ یہ سن کر ہاتھیوں کا جھنڈ ڈر گیا۔ ان کا ڈر محسوس کرتے ہوئے ضعیف خرگوش نے کہا، میں چاند بادشاہ کا خصوصی نمائندہ ہوں اور ان کے کہنے پر ہی یہاں پر آیا ہوں۔ جو بھی چاند بادشاہ نے کہا وہی آپ کو بتا رہا ہوں۔ صرف میں ہی نہیں، جتنے خرگوش یہاں آتے ہیں وہ تمام چاند بادشاہ کے نوکر ہیں۔ آپ لوگ یہ سمجھ لو تو اچھا ہوگا۔ اس سے پہلے کئی خرگوش تمہارے پاؤں تلے مر چکے ہیں، اس لیے چاند بادشاہ نے کہا کہ آپ آئندہ سے یہاں کا پانی نہیں پی سکتے۔ بہت سخت لہجے میں ضعیف خرگوش نے کہا۔ خرگوش کی بات سن کر ہاتھیوں کے سردار نے یہ کہا، تم چاند دیوتا کے خصوصی نمائندے ہو؟ مجھے نہیں معلوم تھا، مگر مجھے پتا ہوتا تو میں ایسی حرکت نہیں کرتا۔ جو بھی غلطی ہوئی ہے اس کے لیے میں وہاں پر جا کر معافی مانگ لوں گا۔ ہاتھیوں کے سردار کی اس بات کو سن کر ضعیف خرگوش کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اب وہ کیا کرے۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ وہ ہاتھیوں کو کیسے چاند بادشاہ کے پاس لے جائے۔ اپنے ساتھی خرگوشوں کو بچانے کے لیے ضعیف خرگوش نے ہاتھیوں سے جھوٹ کہا تھا۔ اس وقت ضعیف خرگوش کے دماغ میں ایک بات آئی۔ اس نے کہا، سردار، آپ سن لیجئے، ہمارے چاند بادشاہ کو دن میں بہت کام ہوتے ہیں، اس لیے وہ رات کو ہی یہاں آتے ہیں۔ ایسا ضعیف خرگوش نے کہا۔ چلو میں انتظار کرتا ہوں۔ ہاتھیوں کے سردار نے یہ جواب دیا۔ رات میں چاند آسمان پر نمودار ہوا۔
چاند کا عکس پانی میں پڑ رہا تھا۔ ضعیف خرگوش نے پانی میں پڑنے والا عکس ہاتھیوں کو دکھایا۔ ہمارے بادشاہ آ گئے۔ خرگوش نے چاند کے عکس کو بتا کر بولا، جس کے بعد پھر ضعیف خرگوش نے کہا، ہمارے بادشاہ آپ جیسے قصورواروں سے آمنے سامنے بات نہیں کریں گے۔ آپ جب معافی مانگ رہے تھے انہوں نے آسمان سے سن لیا اور مجھ سے کہا، میں نے انہیں معاف کر دیا۔ ہاتھیوں کا جھنڈ فوری معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ وہ کبھی جھیل کے پاس پانی پینے نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد خرگوشوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی اور وہ خوشی خوشی رہنے لگے۔ بچوں، آپ نے سمجھا، عقل کی طاقت یہ سب سے بڑی ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی عقل کا استعمال کرنا چاہیے۔